اور ماں کی جو عظمت اور بلندی ہے اسلام کے اندر وہ یوں ہی نہیں ہے، وہ ایسی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا کی ہیں اولاد کی شکل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اولاد ہے یہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، کل قیامت کے دن تم سے اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ جب کسی کو اپنی امانت کے طور پر کوئی چیز سونپتے ہیں اور رکھ کر کہیں جاتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امانت جس کے ہاتھ رکھی گئی ہے وہ امانت آپ کی محفوظ رہے، اس میں کمی بیشی نہ ہو، اس میں کوئی خیانت نہ ہو۔ جس شکل میں جس صورت میں آپ نے دی ہے، جس اہتمام کے ساتھ امانت دینے کا کام کیا ہے، اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ جب اس کا وقت پورا ہو تو وہ امانت اسی شکل میں اس کو لوٹا دی جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے اللہ کی بارگاہ سے، وہ قرآن مجید ہم سے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت مقدسہ یا اس مضمون کی دیگر جو آیات ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اولاد ہمیں امانتاً عطا فرمائی ہے، ہمیں پالنے کے لیے عطا فرمائی ہے، ہم اس اولاد کی تربیت کرنے والے ہیں، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں سب سے بہترین جو تحفہ ہے ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے وہ ایک تو اس کا پیارا سا اور اچھے معنی دار نام ہوتا ہے جو والدین اپنی اس اولاد کو نام دیتے ہیں، اور اس کے بعد بہترین تربیت ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی پہچان اس اپنی اولاد کو کرا دے، نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اور پھر وہ اللہ اس کے رسول کی عبادت کرنے والی وہ اولاد ہو جائے، اور جب وہ اولاد بالغ ہو جائے تو مناسب رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کر دے۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا مقدس ارشاد پاک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا کرے اور وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کر کے اللہ اس کے رسول کی پہچان کرا کر نیکوکار مومنہ مسلمان بنا کر اس کو رخصت کر کے اس کے گھر کا کر دے، آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت واجب کر دی ہے، اب وہ جنت میں جائے گا بیٹیوں کی پرورش کرنے کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ، اے آقا جس کو 2 بیٹیاں ہو وہ کیا کرے، یا جس کو 1 بیٹی ہو وہ کیا کرے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو 2 بیٹیاں ہو اگر وہ ان کی اسلام کے طریقے پر پرورش کر کے پال پوس کے بڑا کر دے، اس کا نکاح کر کے اس کے گھر کا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس 2 بیٹی کے والدین کو بھی جنت عطا فرمائے گا، اور جس کو پاس 1 بیٹی ہو اور وہ اس کی صحیح طریقے سے اسلام کی بنیاد پر پرورش کر کے اس کے گھر کا کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اے پیارے مسلمانوں، آقا علیہ السلام نے قرآن کے احادیث کریمہ میں بیٹیوں کو پروردگار عالم کے محبوب نے رحمت فرمایا ہے، بیٹوں کو نعمت فرمایا ہے۔ آپ غور و فکر کریں، یہ اولاد ہمارے لیے نعمت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ ہماری آنکھوں کا نور بھی ہے، یہ ہمارے جگر کا سکون بھی ہے کہ اگر اولاد پرسکون زندگی گزار رہی ہے تو ماں باپ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، وہ تکلیفوں پریشانیوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، وہ اگر غریب بھی ہو اولاد ماں باپ تو پھر وہ اولاد کے سکھ اور چین کو دیکھ کر ایک چین کی سانس لیتے ہیں اور بہترین زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اولادوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی بنیاد پر اپنی اولاد کی تربیت کریں، اس انداز میں تربیت کریں کہ وہ اولاد اللہ اس کے رسول کے حق کو سب سے پہلے پہچانے۔ آپ دیکھتے ہیں جس اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا نصیب کر دیا، کہ اسلام کی تعلیم یافتہ بنا دیا، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی اسلام کی بنیاد پر پرورش کی، ان کو حافظ قرآن یا عالم دین بنایا، یا اسلام اتنا سکھا دیا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حق کو پہچان سکے، والدین کے حقوق کو پہچان سکے، تو پھر اولاد اگر کم بھی کمائے تو وہ ماں باپ کی خدمت گزار ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، اگر زیادہ کمانے لگے تب بھی وہ اولاد والدین کی فرما بردار رہتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید جب وہ اولاد پڑھ لیتی
ہے, جہاں رسول اللہ کی اطاعت کرنا سکھاتا ہے, وہی ماں باپ کا احترام کرنا بھی سکھاتا ہے. اور قرآن پھر یہاں تک کہتا ہے کہ اگر وہ تمہارے ماں باپ تمہاری پسند کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما والے انداز میں, اگر کوئی بات ماں باپ کی ناگوار بھی گزرے تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا, اف بھی نہ کرنا, اس لیے کہ وہ تجھے پالنے والے ہیں, وہ تجھے پیدا کرنے والے ہیں, وہ تیری پرورش اس زمانے میں کرنے والے ہیں کہ جب تو دنیا میں پیدا ہوا تو اتنا کمزور, اتنا لاغر تھا, اتنا بے بس اور مجبور تھا, ایسا بیچارگی کے عالم میں پیدا ہوا کہ تو چاہتا تھا کہ تجھے کھلایا جائے, تو چاہتا تھا کہ تجھے بھوک لگی ہے اور تجھے کھلایا جائے, لیکن تیرے جسم میں طاقت نہیں, تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں, تو اٹھنے کی سکت نہیں رکھتا, تو تیری ماں تجھے اپنا دودھ نوش کرا کے تیری بھوک کو مٹا رہی ہے. باپ تیری پرورش کے انتظامات کر رہا ہے, وہ دھوپ میں رہتا ہے, وہ سردیوں کے موسم میں سردی میں کماتا ہے, اور تپتی ہوئی ریت اور صحرا میں بھی وہ زندگی گزار کر تمہارے رہنے کا انتظام کرتا ہے. اے اولاد, تم گھر کے اندر رہ کر سکون کی زندگی گزار رہے ہو, لیکن تمہارے جو والدین ہیں, تمہارے جو ماں باپ ہیں, وہ دنیا کے تانے سن کر, دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے تمہارے سکون کا انتظام کرتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ کبھی غصے میں آ کر کبھی کسی طریقے سے تمہیں ڈانٹ بھی دیں, تمہاری غلطیوں پر تمہیں تنبیہ کرے, تو ان کی ڈانٹ کو اپنی دعاؤں کا سہارا سمجھنا, اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھنا. اس لیے کہ آج جب ہم والدین نہیں بنتے ہیں تو ہم اپنے والدین کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتے, لیکن جیسے ہی ہماری شادی ہو جاتی ہے, بیوی گھر میں آ گئی, اب بچے جب ہو گئے ہمارے, تو ہم سمجھتے ہیں اور اپنے ہی باپ سے کہتے ہیں کہ ابا آپ نہیں جانتے باپ کی ذمہ داریاں کتنی ہوتی ہیں. ارے اسی ابا نے بڑا کیا ہے آپ کو, اسی ابا نے پالا ہے آپ کو, اسی ابا نے جوان کیا ہے کھلا پلا کر آپ کو. آج آپ کو اولاد ہو گئی تو آپ کہتے ہیں ابا بڑا پریشان ہوں, اولاد کی تربیت نہیں ہو پا رہی, اور آج کے خرچے پورے نہیں ہو پا رہا. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ کئی اولادیں مل کر ایک ماں اور ایک باپ کو نہیں پال پاتے, اور یہ اکیلے ایک ماں باپ کی ہمت ہے کہ وہ 4-4, 3-3 یا 5-5 اولادوں کو اکٹھا ایک ساتھ پال لیتے ہیں. ان کے کھانے کا انتظام, ان کے بستر کا انتظام, ان کے لیے رہنے کا انتظام, ان کے لیے کاروبار کا انتظام, ان کے لیے کمانے کا انتظام, نہ جانے کیا کیا جتن کر کے یہ اپنی اولادوں کو جوانی کی دہلیز تک لاتے ہیں, پھر شادی کر کے ان کے گھر کا کر دیتے ہیں. تو اے پیارے مسلمانوں, آقا علیہ السلام کا جو مقدس ارشاد پاک ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی عظمت کو سمجھیں, والدین کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں. اگر والدین ہمارا نکاح کرتے تو نکاح کے بعد بھی, صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی اپنی اولاد سے تو محبت کرنا ہی ہے, لیکن اپنے والدین کو نہیں بھولنا ہے جن کی تم اولاد ہو. جس طریقے سے تمہیں اپنی اولاد عزیز تر ہے, اسی طریقے سے تمہارے والدین کی اولاد تم ہو تو تم بھی اپنے والدین کو عزیز تر ہونے چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے, جو شریعت ہے, پیارے مسلمانوں, یہ دین و شریعت اتنا پیارا ہے کہ یہ دین اور یہ شریعت ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیتا جس طریقے سے دنیا کے دیگر مذاہب یا دیگر ادیان ہمیں جو ہے حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور مقدس مذہب ہے اور ایسا دین ہے اسلام کہ اسلام کہتا ہے کہ جب تمہارے گھر میں اولاد ہو تو اس کی پرورش کس طریقے سے کرنی ہے. یعنی اولاد پیدا ہو گئی, ایک اچھا نام اس کا رکھنا ہے, اس لیے کہ یہ نام جو آپ نے رکھا ہے یہی اس آپ کی اولاد کی سب سے بڑی پہچان ہے, اور سب سے بڑی پہچان یہی ہے. اس لیے بامعنی اچھا اور خوبصورت اسلامی نام رکھیے. سب سے بہتر نام کون سے ہیں؟ عبداللہ یا عبد الرحمن ہیں, جو اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ پسند ہے. باقی اللہ کے ناموں میں سے جو نام چاہے اپنے بیٹوں کے نام رکھے. آقا علیہ السلام کا یہ بھی مقدس ارشاد پاک ہے کہ جب گھر میں بیٹا پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے. اس لیے کہ جس دسترخوان پر محمد نام کا شخص ہوگا اللہ تعالیٰ اس دسترخوان پر رحمت و برکت نازل کرتا ہے. جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی طریقے سے فرمایا گیا
کہ جب بیٹیاں پیدا ہو تو بیٹیوں کے نام انبیاء علیہ السلام کی ماؤں کے ناموں پر رکھو یا پھر ان کے ازواج کے نام پر رکھو، پیارے اسلامی بھائیوں یا صحابیات کے نام پر رکھو، یا جو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب برگزیدہ بندیاں گزری ہیں، جو اللہ کی ولیاں اور مقدس ہستیاں گزری ہیں خواتین اسلام میں، ان کے ناموں پر بیٹیوں کے نام پر رکھو۔ سب سے پیارا سا نام کون سا ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، ان کے نام پر نام رکھیے، اس لیے کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ احادیث کریمہ میں آپ جب جائیں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی ایمان کو قبول کرنے کے لیے آتا، اسلام قبول کرنے آتا، آقا علیہ السلام اس سے نام دریافت کرتے، تمہارا نام کیا ہے؟ اگر اس کا نام زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ جو اسلام میں قباحت نہیں ہے، کوئی برا نام نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ نام باقی رہ سکتا ہے تو اس کا نام باقی رہنے دیتے، اور اگر کسی نام کے معنی غلط ہوتے، اچھے نہ ہوتے یا اسلام کے خلاف ہوتے، آقا علیہ السلام اس کا نام تبدیل فرما دیا کرتے، کوئی اور نام رکھ دیا کرتے تھے۔ کئی صحابیات کا ذکر ملتا ہے، کئی صحابہ کا ذکر ملتا ہے جن کے ناموں کو تبدیل کیا آقا علیہ السلام نے، بدل دیا ناموں سے کہ معنی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنے مسجد کے امام سے یا جس عالم کو ہم جانتے ہیں اس عالم سے یا مدرسے کے استاد سے ہم جا کر پوچھتے ہیں کوئی اسلامی نام دو چار بتا دیجئے تاکہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام رکھیں۔ یہ ہمارے علماء کرام کتابوں میں دیکھتے ہیں، احادیث کریمہ میں دیکھتے ہیں کہ کون سے نام اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، پھر یہ آپ کو لکھ کر دیتے ہیں، آپ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قاری غلام سبحانی صاحب نے نام 10 12 15 لکھ کے دیے محنت کر کے، اور بعد میں پتا چلا کہ ارے حضرت یہ آپ والے نام پسند نہیں آئے، گوگل سے دیکھ کے رکھ لیا حضرت اس کا معنی یہ ہے۔ میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے یہ، جی بالکل ایسے ہے کہ کئی لوگوں کو نام لکھ کے دیے، کتابوں میں سے ڈھونڈے نام بیٹیوں کے بیٹوں کے، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے جس طریقے سے رکھنا چاہیے 10 12 15 نام، اور اس کے بعد پتا چلا کہ اس میں سے کوئی پسند نہیں آئے، یہ سب پرانے ہیں۔ ارے نیا کیا رکھنا ہے بھائی؟ نیا کیا رکھنا؟ اب نئے نام مسلمانوں میں کچھ ایسے کہ اگر لیا جائے تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ بے شک معنی الٹے پلٹے سمجھ گئے، ہاں عجیب و غریب نام، جیسے قرآن کریم میں مجرمین کئی جگہ آیا تو آپ دیکھیں خواتین میں مجرمین نام مل جائیں گے۔ مجرمین کہاں سے رکھا؟ ارے حضرت قرآن کریم میں سے رکھ لیا۔ ابھی ایک جگہ میں گیا تو پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا ہے تو کہنے لگے الحمد۔ میں نے کہا پوچھا الحمد؟ بولے نہیں حضرت الحمد نہیں بلکہ الحمد، دال ختم کر دی الحمد میں سے۔ اور حضرت یہ کہاں سے؟ یہ حضرت گوگل سے دیکھا۔ ارے خدا کے بندو، آپ تو قبر میں کل حشر میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، رسول اللہ کی ناراضگی سے یہ گوگل یہ دنیا نہیں بچانے والی ذات ہے تو اللہ کی رحمت اور مصطفیٰ کریم کی ذات ہوگی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹے یا 3 بیٹے دیے اور اس نے کسی ایک کا بھی نام میرے نام پر نہ رکھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور و فکر کریں۔ اور کل قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ جس نے مصطفیٰ کی محبت میں اپنی اولاد کا نام، بیٹے کا نام محمد رکھا یا احمد رکھا پیدائشی طور پر نام، کہ اے اللہ تیرا شکر تو نے بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کا نام اپنے نبی کی محبت میں محمد یا احمد رکھتا ہو اور پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھتا ہو، کل قیامت کا دن ہوگا حضرت رضوان جنت کے لیے پکاریں گے لوگوں کو، آواز دیں گے او محمد جنت میں چلے جائیں، جنت میں تشریف لے جائیں۔ اب سب محمد نام کے لوگ دوڑ پڑیں گے جنت کی طرف، جنت کے دروغہ حضرت رضوان روکیں گے تم کہاں چلے؟ وہ سب کہیں گے ارے آپ ہی نے تو آواز لگائی تھی کہ اے محمد جنت میں تشریف لے جائیے، ارے میرا نام محمد ہے، دوسرا کہے گا میرا نام محمد ہے، تیسرا کہے گا میرا نام بھی محمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئے گی اور حضرت رضوان سے کہا جائے گا اے رضوان کل دنیا میں جس نے میرے نبی کی محبت میں اپنے بیٹوں کے نام محمد یا احمد رکھے ہیں، جنت کا دروازہ سب کے لیے کھول دو، یہ نام محمد کی برکت ہے کہ سب کو جنت کا داخلہ آج عطا کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے مسلمانوں، اولاد کے نام
ایسے رکھیں کہ نام جب لیا جائے تو فوراً یہ سمجھ آ جائے کہ یہ نام جس کا ہے وہ مسلمان ہے۔ سب سے بڑی پہچان اسلام ہے ہماری، اور وہ ہمارے نام سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ ایسا مبہم نام نہ رکھیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ جیسے پپو نام رکھ لیا، راجو نام رکھ لیا، اس طریقے کے عجیب و غریب بہت سے نام گھروں میں چل رہے ہیں۔ ان ناموں سے کیا پتہ چلے گا مسلمان ہوا یا غیر مسلم ہوا؟ وہ تو جب سلام کرے گا تب پتہ چلے گا کہ ارے حضرت میرا نام گھر میں تو صغیر ہے، یا پھر محمد احمد ہے یا محمد صغیر ہے۔ پیار سے مجھے پپو کہتے ہیں، پیار سے راجو کہتے ہیں۔ ارے جب نام ہی اتنا پیارا تھا تو یہ سب پپو بنانے کی ضرورت اس کو کیا تھی؟ پیارے مسلمانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کا پیارا سا نام جس کے معنی اچھے اسلام کے مطابق ہو، یہ سب سے پہلا اولاد کے لیے تحفہ ہے، اور اس نام کا اثر پوری زندگی اس اولاد پر رہے گا۔ دوسرا تحفہ یہ ہے کہ اس کی بہترین تربیت کی جائے۔ آقا علیہ السلام نے احادیث کریمہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے تو تین چیزیں اس اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضرور سکھاؤ، نبی پاک سے محبت کرنا ضرور سکھاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا ضرور سکھاؤ۔ یہ تین چیزیں جب اولاد کے اندر آ جائیں گی، قرآن پڑھنا آ گیا تو قرآن کریم جب اولاد پڑھے گی، اس کو سمجھے گی، اس کی عالم ہو جائے گی، پھر عامل ہو جائے گی، تو جب اولاد پڑھے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن ہی میں کہا ہے کہ نماز قائم کریے، نماز قائم کرنا ہے، نماز مسلمان پر فرض ہے، وہ اولاد نماز پڑھتی ہی بھی نظر آئے گی۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ دیتے ہی بھی وہ اولاد نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے اسی قرآن کریم میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب قرآن کی آیت کریمہ کو وہ اولاد پڑھے گی تو اس اولاد کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کے کسی امام کا یا کسی مولانا کا یہ حکم نہیں ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی وفاداری اور فرما برداری کی جائے، بلکہ یہ تو رب کائنات کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اور جو کچھ تم کماتے ہو اس حلال کمائی سے اپنے والدین کو آرام اور سکون پہنچانے کا کام کرو، ان کی آسائش و آرائش کا انتظامات کرو۔ یہ قرآن مجید ہم سے کہتا ہے۔ اور پھر پیارے مسلمانوں، قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ اولاد ہو تو اولاد کی پرورش آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کو اللہ اس کے رسول کی پہچان دی کہ نہیں دی۔ آج ہم اپنی اولاد کو دنیا کی پہچان دے رہے ہیں، دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، اور آج آپ دیکھ لیں دنیا کی تعلیم میں ہمیں اور آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ کوئی دنیا کی تعلیم میں والدین کے احترام کا کوئی چیپٹر کہیں ملتا ہے آپ کو؟ کسی سبجیکٹ میں ملتا ہے کہ ہاں ماں باپ نے جس نے پیدا کیا ہے وہ ماں باپ کا احترام کرنا، ان کی فرما برداری اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا، بلکہ ان کی مرضی کو ہر جائز کام میں شامل حال رکھنا، یہ ہمیں قرآن کہتا ہے۔ اب تو قانون ایسا بن گیا، کئی ملکوں میں، یورپ وغیرہ میں تو ایسے قوانین ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے، بلکہ اگر اولاد کو کسی غلطی پر آپ نے ڈانٹ دیا تو وہ اولاد وہاں کے قانون